السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھلائیں گے کہ جیسا کہ ایک مفتی سلمان صاحب ازہری ہیں، ان کا بیان وائرل ہو رہا ہے، ٹرینڈنگ میں ہے اس وقت، اور ان کا اعلان یہ ہے کہ ہم اہل دیوبند کے علماؤں کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ گلے ملیں اور سارے اختلاف ہیں ان کو ختم کرتے ہیں۔ اس ویڈیو کو دکھائیں گے، آپ ضرور دیکھنا۔ اور پھر جو مفتی قاسم رضوی صاحب فیروز آبادی ہیں، ان کا اس پر جواب بھی ہے کہ وہ جو اعتراض کر رہے ہیں ان کا غلط ہے۔ اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ مفتی سلمان صاحب ازہری کی طرف سے کیا بات ہے، کس طرح کی وہ دعوت دے رہے ہیں، اور جو مفتی قاسم رضی قاسمی فیروز آباد سے ہیں، ان کا مفتی سلمان صاحب ازہری کو جواب ہے۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو، سنیے آپ مفتی سلمان صاحب ازہری کا بیان۔ میں آج انصاف کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا، آج جو دیوبند ہے یا جو دیوبندی ہیں، اگر ان کو میری بات بری لگتی ہے تو ٹھنڈے دل سے میرے عزیز اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو۔ آؤ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، آؤ ہم ان تمام چیزوں پر جمع ہو جاتے ہیں جو صحابہ اور تابعین سے تھی۔ کوئی نئی بات تم اپنی کتاب میں نہیں لاؤ گے، کوئی نئی بات میں اپنی کتاب میں نہیں رکھتا۔ آؤ اتحاد کرو، میں اس اتحاد کا اعلان کرتا ہوں، لیکن جو نئی باتیں آئیں اس کا تم انکار کرو گے، علل اعلان کرو گے، اور یہ بھی کہو گے کہ ہم ان سے دور ہیں۔ ہوا یہ کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے تھوڑے سے پہلے کی حالات میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ دارالعلوم دیوبند کے بعد 4 علماء میں صاف صاف آج عرض کرتا ہوں جن کی کتابوں سے پوری امت میں تنازع پھیل گیا، اختلاف پھیلا۔ لوگ ہم کو اختلاف کا فتویٰ دیتے ہیں، اگر نہ یہ کتابیں آتی نہ یہ کوئی فتوے آتے۔ کتابیں لکھی گئی، کتابوں میں اچھی باتیں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بھی کچھ کتابیں لکھی گئی، اللہ کی شان میں لکھی گئی، بہت ساری باتیں اچھی تھیں، لیکن بیچ میں چل کر کچھ عبارتیں ایسی کہ لڑکھڑا گئی، اور وہ اتنی لڑکھڑا گئی کہ عام مسلمان بھی اسے بولنا پسند نہیں کرے گا۔ براہین قاطعہ کتاب کا نام بول رہا ہوں، تقویت الایمان کتاب کا نام ہے، تحذیر الناس کتاب کا نام ہے، حفظ الایمان کتاب کا نام ہے۔ یہ وہ کتابیں جو آج چھپی نہیں ہیں، مارکیٹ میں چھپی ہیں، ابھی بھی موجود ہیں، ابھی بھی موجود ہیں۔ انہی کتابوں کی عبارات کی وجہ سے ہی تو یہ تنازع پھیلا پورے امت میں، اختلافات۔ اہل سنت و جماعت متحدہ متفقہ ایک ہی جماعت تھی بر صغیر میں۔ ان کتابوں کے آنے کے بعد ہوا کیا؟ ایک کتاب میں لکھا گیا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، نئی بات تھی۔ اس بات پر آج تک امت نے کبھی کسی بھی شیخ، کسی بھی بزرگ سلف صالحین سے مجھے عبارت لا کر کے دکھاؤ اس سے پہلے کوئی بات ہوئی تھی۔ پھر ایک کتاب میں عقیدہ توحید کو بیان کرتے ہوئے مولوی اسماعیل دہلوی صاحب نے یہ تک لکھ دیا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خیال نماز میں آنا گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر ہے۔ یہ نئی بات تھی کہ نہیں تھی؟ اور جا کر کے کراس ویریفیکیشن کر لینا، اگر میں جھوٹ بولوں تو میرا جبہ پکڑ لینا، اور جو سزا دے سکتے ہو دو۔ میں یہ لفاظی نہیں کر رہا ہوں اور نہ پھکائی کر رہا ہوں، یہ جملے آج کتاب میں موجود ہیں۔ اور ایک طرف عظمت رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق یہ سارے جملے آ رہے ہیں۔ چلو 100 سال کا عرصہ گزر گیا، آج بھی میں دعوت دیتا ہوں، آج بھی، آج تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، میری یہ دعوت قبول کریں علماء دیوبند یا جو بھی، میں آپ سے اتحاد کر لوں گا، سینے سے سینہ لگا لوں، لیکن صرف یہ باتوں سے تم انکار کر دو۔ یہ آپ نے مفتی سلمان صاحب ازہری کا بیان سنا جس میں وہ دعوت دے رہے ہیں۔ اب آپ سنیں مفتی قاسم رضی قاسمی صاحب کا جواب، یہ سنیے ویڈیو آپ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے۔ ناظرین کرام، اس وقت سوشل میڈیا پر مولانا سلمان ازہری جو
بریلوی طبقے کے بڑے عالم ہیں، ان کا بیان بہت زیادہ گردش کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، گزشتہ دنوں اسی طرح کا بیان طاہر القادری جو پڑوسی ملک کے ہیں، ان کا بیان سوشل میڈیا پر بہت زیادہ گردش کر رہا تھا۔ ایک نظریہ یہ دیا جا رہا ہے ان بیانوں کے ذریعے کہ علماء دیوبند اختلاف کرتے ہیں، دیکھو ہم تیار ہیں ان سے گلے ملنے کے لیے۔ جس وقت انہوں نے یہ کہا، طاہر القادری نے اس وقت بھی یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ بہت اچھا کام کیا، کہ وہ ملنا چاہ رہے ہیں اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ آنا چاہ رہے ہیں۔ جس وقت مولانا سلمان اظہری نے بیان دیا، اس وقت بھی یہی پیغام دینے کی کوشش کی گئی کہ دیکھو اختلاف تو تم کرتے ہو، ہم تو حق پر ہیں، لیکن چلو ہم ملنا چاہ رہے ہیں۔ اور انہوں نے ساتھ میں یہ شرط رکھ دی کہ جو چند کتابوں کے نام لیے انہوں نے، اس میں ایک براہین قاطعہ اور تقویۃ الایمان کے اس کی پیش کی، اور اس کی عبارتیں پیش کی کہ اگر یہ عبارت جو ہے، یہ اگر ان کا یہ عقیدہ ہے، اگر یہ ہٹا لے، یہ عقیدہ نہ ہو ان کا، تو ہم ماننے کو تیار ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ یہ بات تو سبھی لوگ جانتے ہیں اور واضح طور پر ہے کہ جن کتابوں کو پیش کیا گیا ہے علماء دیوبند کو بدنام کرنے کے لیے عقائد کے اعتبار سے کہ ان کے عقیدے خراب ہے، ان سب کتابوں میں تحریف کی گئی ہے۔ پہلی بات تو یہ، تو جب تحریف شدہ کتابیں ہیں، پہلے سے تحریف شدہ عبارت ہے، تو وہ تو تحریف شدہ ہے، ہمارا تو وہ عقیدہ شروع سے نہیں ہے، ہمارا تو شروع سے سیدھا عقیدہ ہے، صحیح نظریہ ہے۔ ہمارے انگلینڈ کے مولانا سمیر الدین صاحب ہے جو ماہر فلکیات ہے اور جن کو بہت زیادہ لوگ جانتے ہیں، سنتے ہیں، انہوں نے تو باقاعدہ ثمرۃ العقائد کتاب لکھی ہے 350 عقیدوں پر مشتمل۔ اسی طرح سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے عقائد کے اوپر کتابیں لکھی ہے ماضی بعید میں، اور بھی ہمارے اکابرین نے عقائد کے خلاصہ کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ ہمارے عقیدے ہیں، یہاں تک کہ تعلیم الاسلام میں ہر بچے کو وہ عقائد پڑھائے جاتے ہیں جو مفتی کفایت اللہ صاحب نے، مفتی اعظم ہند، سابق مفتی اعظم ہند اور سابق صدر جمعیت علماء ہند، جو جمعیت علماء ہند کے اولین صدور میں سے رہے ہیں، انہوں نے باقاعدہ عقائد پر کتابیں لکھی ہیں اور مکتب بچوں کو بالکل ابتدائی درجے میں وہ کتابیں پڑھائی جائیں اور آج بھی پڑھائی جاتی ہے تعلیم الاسلام۔ تو ہمارے عقائد، ہمارے نظریے سمجھنا ہے تو ان کتابوں سے ہی سمجھ لیے جائیں۔ یہ کہنا کہ یہ چیزیں ہٹا دیں اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ کتاب، تو ہم ان کے ساتھ تیار ہیں۔ عوام کو یہ میسج دینے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ علماء دیوبند کا نظریہ اور عقیدہ غلط ہے، اس طرح سے یہ بالکل غیر مناسب ہے۔ علماء دیوبند کا عقیدہ الحمدللہ شروع سے درست ہے اور آج بھی درست ہے۔ جو لوگ الگ ہوئے وہ یا تو غلط فہمی کی بنا پر الگ ہوئے یا خود ان کے نظریے غلط ہوئے، ان کے عقائد غلط ہوئے۔ جہاں ان کے عقائد حدود سے نکلے اور حد پار کر دی ان کے نظریوں نے، ان کے عقیدوں نے، وہ علماء دیوبند سے الگ ہو گئے۔ علماء دیوبند آج بھی برحق ہیں اور کل بھی برحق تھے۔ اللہ نے الحمدللہ اس جماعت پر اپنا وہ ہاتھ رکھا ہوا ہے جس سے یہ اعتدال پر موجود ہے۔ ایک مرتبہ حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم نے دیوبند میں جب حضرت ہندوستان تشریف لائے تھے، اس وقت کہا تھا کہ دنیا کے آخری خطے میں، اینڈ آف دا ورلڈ، جہاں دنیا ختم ہو جاتی ہے، وہاں بھی دارالعلوم کا فیض جاری ہے۔ اس جاری ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت نے بتایا تھا کہ اس جاری ہونے کی وجہ ہے علماء دیوبند کا اعتدال۔ تو الحمدللہ علماء دیوبند شروع سے اعتدال پر ہیں اور اپنے صحیح نظریے کے ساتھ، صحیح عقیدے کے ساتھ۔ اگر کسی کو کوئی بات پہنچی ہے تو وہ غلط پہنچی ہے، تحریفات کر کے پہنچی ہے، اور جب تحریفات کر کے پہنچی ہو تو پھر اصلاح کی تو بات ہی نہیں اٹھتی۔ الحمدللہ پہلے سے ہی سب لوگ صحیح سلامت اور صحیح عقیدے کے ساتھ موجود ہے۔ ضرورت ہے کہ آپ اپنی غلط فہمیاں دور کریں اور غلط فہمیاں دور کر کے آگے بڑھیں، اور جس طرح سے دوستو آپ کہہ رہے ہیں کمنٹ ہم ضرور آپ کا کریں، ویلکم کرنے آپ کے کو لیے جو بات تیار ہیں، سمجھ میں آ اور رہی ہے ظاہر آپ ہے اس پر کمنٹ امت میں کرتے رہیں۔ انتشار ہوگا تو امت کو نقصان ہوگا۔ آپ آئیے، ساتھ مل کر ملی کام کرتے ہیں۔